احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ البقرہ، یہ مدنی سورت ہے، اس کی ابتدائی آیت مبارکہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کے متعلقہ کچھ تفصیلات سماعت کی ہیں۔ آج کے درس میں اس آیت مبارکہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو اس کے آداب اور شروط کے مطابق ادا کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دیا، يُنْفِقُونَ، وہ کثرت سے خرچ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں۔ اس لفظ کا تذکرہ ہم بڑی کثرت کے ساتھ سنتے ہیں، فلاں شخص مومن ہے، میں مومن ہوں، فلاں ایماندار ہے، فلاں مومن ہے، فلاں کافر ہے، فلاں ایماندار ہے، فلاں کفر کرنے والا ہے۔ یہ ایمان ہوتا کیا ہے؟ اس بات کو ذرا آج کے درس میں اچھی طرح سمجھنا ہے، کیونکہ بڑے فرقے ایسے تھے، بڑے لوگ اس امت کے ایسے تھے جو ایمان کے اس مسئلے کے اندر فیل ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ آج ہم نے بھی محاسبہ کرنا ہے، جو ایمان کی اصل تعریف تھی، کیا ہمارا ایمان اس پہ فٹ اور منطبق بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کی روشنی میں ہم بھی مومن ہیں کہ نہیں؟ اگر کسی پہلو کے اندر کمزوری ہے، کوئی کمی کوتاہی ہے، تو آج کے دن ہم نے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کرتے تھے، بلکہ ہر جنازے کے اندر تو یہ دعا کرتے تھے، میں اور آپ بھی یہ دعا کرتے ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ، مجھے زندہ رکھ، ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، اور اللہ جب موت نصیب فرمائے تو ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ تو یہ ایمان کیا چیز ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں ایمان کا لغوی معنی ہوتا ہے سکون، چین، راحت، جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، المؤمن من امنہ الناس، مومن شخص وہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کے مال جان جو ہیں وہ محفوظ رہیں، پرسکون رہیں، پرچین رہیں۔ اور یہ ایمان تصدیق کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ یوسف کے اندر اللہ رب العزت نے یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعہ کے اندر جب آخری بھائی یامین جو ہے اس کو اس کے بھائی لے گئے تھے، اپنے باپ سے منہ ترلے کر کے، ہیلے بہانے کر کے، باپ بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کا تجربہ کر چکا تھا۔ آخر میں ایک لمبی تفصیل ہے، انشاءاللہ سورۃ یوسف کے اندر اس کا تذکرہ کریں گے۔ تو جب آخر میں واپس آئے تو یوسف علیہ السلام اور یامین کے بھائیوں نے کیا کہا؟ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اے ہمارے باپ، آپ ہماری بات پہ یقین نہیں کریں گے، نہ تصدیق کریں گے، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے بھی ہیں، کیونکہ آپ کا جو سابقہ تجربہ ہے یوسف علیہ السلام کا، اس کی روشنی میں آپ ہماری بات کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتے۔ تو جھوٹ تو پیغمبر کے بیٹوں نے بھی بول لیا، غلط بیانی تو پیغمبر کے بیٹوں نے بھی کر لی۔ آج اگر کسی عالم کا بچہ جو ہے غلطی کرے تو کتنے لوگ کہتے ہیں،
کسی دیندار انسان کا بچہ اگر غلطی کرے تو ہر بندہ کہتا ہے دیکھو جی ایک عالم کے بچے نے غلطی کی، تو کیا یوسف علیہ السلام کا باپ نبی نہیں تھا؟ یوسف نبی نہیں تھا؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور جن باپ جو ہے ان کے بیٹے ہیں، لیکن جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس لیے ایمان لغوی طور پر امن سکون کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کبھی تصدیق اور سچائی کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ اس کی جو اصطلاحی تعریف ہے، شرعی تعریف ہے، اس میں بہت بڑا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ صرف زبان کے اقرار کا نام ہے۔ ایک شخص زبان سے کہتے میں مومن ہوں، آپ سمجھے کہ وہ مومن ہے، جیسا کہ گمراہ کن فرقہ کرامیہ تھا جو یہ صرف زبان سے کہتا تھا کہ ایمان جو ہے صرف زبان سے اقرار کرے، بس دل تصدیق نہ بھی کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، عمل نہ بھی کریں، نماز روزہ حج زکات نہ بھی کچھ بھی نہ کرے تب بھی آپ پکے مومن ہیں۔ آج اس امت کے اندر بھی دیکھیں کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، یا موروثی طور پر مسلمان مومن ہے، نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ دیگر عبادات کی فکر، لیکن جب بھی آپ ان سے پوچھیں کہیں گے ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، کیونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے۔ تو یہ کرامیہ فرقہ جو تھا یہ گمراہ کیوں ہوا؟ یہ زبان سے یہ کہتے تھے صرف زبان سے آپ اللہ رسول کی، اللہ کی توحید کا اقرار کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کر رہے ہیں، آپ پکے مومن ہیں۔ اگر زبان سے صرف اقرار کر لینا یہ کسی انسان کے مومن اور مسلمان ہونے کی دلیل ہوتی تو عبداللہ بن ابی جو منافق تھا زبان سے تو وہ اقرار کرتا تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا، بین ابی بکر و بین عمر جو ہے درمیان میں کھڑے ہو کر نمازیں بھی پڑھتا تھا، لیکن اس کا دل تصدیق نہیں کرتا تھا، دل سے وہ اللہ اور رسول کے رسول پہ ایمان نہیں لاتا تھا۔ تو کیا ہم اسے مومن کہیں گے؟ اگر اسے مومن کہیں تو سورۃ منافقون کے نازل کرنے کا مقصد اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، منافق یہی بات کہتے، زبانوں سے تو کہتے تھے لیکن دل تصدیق نہیں کرتا تھا۔ اس لیے یہ کرامیہ فرقہ جو تھا ایمان کی اس تاریخ کے اندر تباہ و برباد ہو گیا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ صرف زبان سے اقرار کرتے، کچھ نہ کریں، آج پکے ٹھکے مومن۔ دوسرا ایک فرقہ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا جی آپ صرف دل سے تصدیق کر لیں، آپ کو کسی عمل کی ضرورت نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، حج زکات، کوئی عمل کی ضرورت نہیں، نہ زبان سے اقرار کریں، آپ پکے ٹھکے مومن ہیں۔ اس طرح یہ جہمیہ تھے، یہ مرجیہ تھے، جن کے بارے میں امام منصور بن المعتمر رحمہ اللہ بڑے چوٹی کے محدث وہ کہتے ہیں ہم اعداء اللہ المرجئۃ والرافضۃ، اس زمین کی پشت پہ اگر اللہ کے سب سے بڑے کوئی دشمن ہے تو ایک یہ مرجیہ ہے، دوسرے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے خلاف گالی گلوچ کرنے والے یہ رافضی شیعہ ہیں، یہ اللہ کے سب سے بڑے دشمن ہے۔ امام لالکائی رحمہ اللہ نے شرح اصول اعتقاد اہل سنت کے اندر یہ روایت ذکر کی ہے، امام آجری رحمہ اللہ نے اشریہ کے اندر بے شمار ان کے بارے میں اقوال ذکر کیا ہے۔ یہ بھی گمراہ ہو گئے کہ ایمان صرف دل کی تصدیق کا نام ہے۔ میرے برادرم، اگر ایمان صرف دل کی تصدیق کا نام ہوتا تو نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب بھی دل سے تو تصدیق کرتا تھا، زبان سے اقرار نہیں کرتا تھا، دل تو اس کا بھی مانتا تھا کہ میرا بھتیجا سچا ہے، یہ پیغمبر سچا ہے، سب کچھ سچا ہے۔ کیا ابو جہل کا دل نہیں مانتا تھا؟ دل تو اس کا بھی مانتا تھا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، تب تو قرآن سنتے تھے نا۔ کیا عتبہ شیبہ جو تھے دل تو ان کا بھی کہتا تھا، ضمیر ان کا بھی کہتا تھا کہ یہ سچا نبی ہے، لیکن زبان سے اقرار کرنے کے لیے تیار؟ یہ زبان سے اقرار کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس کے اسباب اور دوائی تو کچھ اور ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اقرار جب تک آپ نہیں کریں گے تب تک آپ کا ایمان درست نہیں ہے۔ تو کچھ اہل و رائے حنفی حضرات نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی ایمان جو ہے زبان سے اقرار اور صرف دل کی تصدیق کا نام ہے، آپ عمل کچھ بھی نہ کریں، نیکی کچھ بھی نہ کریں، تب بھی آپ کا ایمان پکا ہے۔ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر کا ایمان اور ایک عام امتی کا ایمان دونوں برابر ہیں،
آدم علیہ السلام اور ابلیس کا ایمان برابر ہے؟ کس بنیاد پر؟ کہ ایمان صرف دل کی تصدیق کا نام اور زبان سے اقرار کا نام. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہے، یہ جو اعمال ہے یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے. جبکہ اہل سنہ والجماع، اہل حق کا عقیدہ کیا ایمان کے بارے میں؟ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے. یہ بات آج نوٹ کریں اور اس کو یاد کریں. 3 بڑی چیزیں ہیں، یہ ارکان ایمان ہے. پہلا رکن کیا ہے؟ آپ کا دل تصدیق کرے اللہ اور اس کے رسول پہ جب آپ ایمان رکھیں. زبان سے اقرار کریں، یہ دوسرا رکن. اور تیسرا ان کے مطابق عمل کریں. اسی لیے تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کتاب الایمان کے اندر جو ہے سب سے پہلی بات جو کہی، کیا کہا؟ الایمان قول و عمل. ایمان جو ہے دل کی تصدیق کا نام، اقرار باللسان بھی ہو، تصدیق بالقلب بھی ہو، عمل بالجوارح. یہ اعمال جو ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. جب تک یہ تینوں چیزیں نہیں ہوگی تب تک آپ کا ایمان درست نہیں ہے. آپ کا ایمان ورنہ تباہ و برباد ہے. آج اس ایمان کی ضرورت ہے. جب تک آپ تصدیق کے ساتھ، اقرار باللسان کے ساتھ ساتھ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو اعمال ہیں، فرائض ہیں، شرائع الاسلام ہیں، جب تک آپ ان کی پابندی نہیں کریں گے تب تک آپ مومن نہیں ہیں. کیونکہ آپ کا ایمان ناقص ہے، آپ کا ایمان درست نہیں ہے. صرف اپنے آپ کو مومن کہلوا لینا، مسلمان کہلوا لینا، صرف اس سے تو ایمان نہیں مکمل ہو جاتا، نہ اس سے انسان مخلص مومن ہو جاتا ہے. یہ اتنا اہم مسئلہ تھا، بڑے بڑے ائمہ حدیث محدثین نے اس پہ مستقل کتابیں لکھی. کبھی آپ پڑھنے کا آپ کو اتفاق ہو؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایمان کے کئی کتابیں لکھی. امام ابن مندہ نے اس پہ کتاب الایمان لکھی. امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے کتاب الایمان لکھی ہے. امام قاسم بن سلام نے جو ہے اس پہ کتاب، مستقل کتاب لکھی. کئی اور محدثین نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں. مستقل ایمان کے نام سے کئی کتابیں، جس طرح امام بہقی رحمہ اللہ نے اس چھوٹے سے مسئلے پہ ایک مستقل کتاب لکھی 10 جلدوں کے اندر، جس کا نام شعب الایمان ہے. کہ ایمان جو ہے 70 سے زائد درجات کا نام ہے، 70 سے زائد شعبہ جات کا نام ہے. تو یہ ایمان جو ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اس کی تعریف میں بڑے لوگ گمراہ ہوئے. یہ جہمیہ کو دیکھیں، قدریہ کو دیکھیں، معتزلہ کو دیکھیں، خوارج کو دیکھیں. معتزلی کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے آپ نے دل سے تصدیق کر لی، اچھی طرح ادراک کر لیا، معرفت کر لی، بس ٹھیک ہے. اب آپ جتنے بھی کبیرہ گناہ کریں نا، آپ نہ مومن رہے نہ کافر رہے، بلکہ درمیانی درجہ. خارجیوں نے کیا کہا؟ خارجیوں نے کہا آپ کبیرہ گناہ، بڑا گناہ کریں گے نا، مثلا غیبت کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ کبیرہ گناہ ہے. ایک شخص جو ہے وہ غیبت ادھر کرنے کی دیر ہے، ادھر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا. ادھر جھوٹ بولنے کی دیر ہے، ادھر کیا کرے گا؟ فوراً دائرہ اسلام سے خارج، کافر ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی تو کہا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، الخوارج کلاب النار. قیامت کے دن جب جہنمی جہنم کے اندر جائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن خارجی وہ طبقہ ہوگا جو جہنم کے اندر چیخیں چلائیں گے نہیں، بلکہ کتوں کی طرح بھونکیں گے. الخوارج کلاب النار. یہ خارجی جو ہیں یہ جہنم کے کتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے. تو یہ اتنی بڑے جو وعید ہے، اتنی بڑا جو عذاب ہے، وہ کیوں نازل ہوا ان پر؟ اس بنیاد پہ کہ یہ ایمان کی تعریف کے اندر تباہ و برباد ہو گئے. اس لیے ایمان 3 چیزوں کا نام ہے. سب سے پہلے اقرار باللسان، تصدیق بالقلب. آپ کا دل بھی تصدیق کرتا ہو، اللہ کو الہ مانتے ہیں، اللہ کی ربوبیت پہ ایمان رکھتے ہیں، الوہیت پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی اسماء و صفات پہ جب آپ ایمان رکھتے ہیں، آپ کا دل تصدیق کرے، آپ کے دل کے اندر ایک روحانیت پیدا ہو جائے، ایک اطمینان پیدا ہو جائے. جب آپ نماز شروع کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ اکبر، آپ کا دل جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے، آپ سمجھے یہ تصدیق بالقلب ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، اسی لیے تو کہتے تھے نا، ایمان کی اصل روحانیتی تصدیق ہے، جس سے عبداللہ بن ابی بے ایمان جو تھا نا وہ محروم تھا.
یہ منافق جو ہے زبان سے تو اپنے آپ کو کلمہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا تھا، سب کچھ پڑھتا تھا، لیکن دل تصدیق نہیں کرتا تھا۔ جیسے ہی بخاری پڑھ کے دیکھے جب مرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا بھی دیا، آپ نے اپنا جبہ مبارک بھی دیا، ہو سکتا ہے میرا اللہ بخشش فرما دے۔ حتیٰ کہ نماز جنازہ بھی پڑھ دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے رہے اللہ کے حبیب اس پہ جنازہ نہ پڑھے، یہ منافق تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا، آپ 70 دفعہ پڑھیں، 71 دفعہ پڑھیں، جتنی دفعہ بھی آپ اس پہ نماز جنازہ پڑھتے رہے میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ کیسا بدنصیب انسان جس کی نماز جنازہ پیغمبر پڑھ رہا ہو، پڑھا رہا ہو، صحابہ پڑھ رہے ہو، لیکن اللہ نے اس کی بھی بخشش کیوں نہ کی؟ اس لیے کہ اس کا دل تصدیق نہیں کرتا تھا۔ میرا اور آپ کا دل بھی اگر اندر سے تصدیق نہیں کرتا تو یہ کھوکھلا ایمان ہے۔ اور ایمان کی یہ دولت جو ہے، روحانیت جو ہے، آپ کو روپے پیسے سے نہیں ملے گی، کسی عہدے منصب سے نہیں ملے گی۔ آئیے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، یہ حسن درجے کا قول ہے، ان اللہ یؤتی المال من یحب ومن لا یحب ولا یؤتی الایمان الا من یحب۔ ایمان کی دولت ہے، اللہ پیسہ روپیہ دولت جو ہے جسے چاہتا ہے، جسے پسند کرتا ہے اسے بھی عنایت کر دیتا ہے، اور جسے ناپسند کرتا ہے اللہ اسے بھی دولت دے دیتا ہے۔ یعنی دوسرے معنی میں آپ یوں سمجھیں، دولت تو اللہ مسلمان کو بھی دیتا ہے، کافروں کو بھی بڑی دولتیں دی ہیں، وَلَا يُؤْتِيَ الْإِيمَانَ إِلَّا مَن يُحِبُّ، لیکن ایمان کی دولت سے صرف اسے ایمان مال کیا جسے اللہ پسند اور محبوب فرما لیتے۔ یہ بڑی دولت ہے، اس کی آپ قدر کریں۔ آپ ان کافروں سے پوچھیں جن کے پاس یہ ایمان کی دولت نہیں ہے، عقیدے کی دولت، آپ مشرک سے پوچھیں جن کے پاس توحید کی دولت نہیں ہے، آپ بدعتی اور مبتدع سے پوچھیں جن کے پاس سنت کی دولت نہیں ہے۔ یہ محروم ہیں، بد نصیب ہیں، بدبخت ہیں، ساری زندگی جو ہے نمازی بھی پڑھتے رہ گئے، روزے حج زکات سب کچھ کرتے رہ گئے، لیکن قیامت کے دن جو ہے اللہ بخشش نہیں فرمائے گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ہر سوموار اور جمعرات کو ہر شخص کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں، لیکن دو بد نصیبوں کے اعمال جو ہیں اللہ فرماتے ہیں روک دو۔ ایک مشرک ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکاتیں دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن جب سوموار کو اس کے عمل اللہ کی عدالت میں پیش ہونے لگتے ہیں رب العزت فرماتے ہیں فرشتوں کو روک دو، اس کے عمل پیش ہی نہ کرو، قبول کرنا تو بڑی دور کی بات، پیش ہی نہیں کرنے، اور انتظار کیا جاتا ہے حتیٰ کہ یہ شرک سے توبہ کرے، پھر اس کے اعمال پیش کرو۔ اور دوسرے دو صحیح العقیدہ انسان جو اپنی ذاتی انا کی خاطر ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کے اعمال بھی روک دو، انظروا الی ھذین حتی یصطلحا، ان کو مہلت دو، ان کو دیکھو، یہ جب اپنی اصلاح کر لیں ان کے اعمال میرے سامنے پیش کر دو، ورنہ ان کے اعمال روک دو۔ یہ ایمان کی دولت ہے، اللہ جسے نصیب کر دیتا ہے۔ آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ نے صحیح العقیدہ مومن مسلمان بنایا، عقیدے کی دولت سے مالا مال فرمایا، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ نے آپ کو مشرک نہیں بنایا، بدعتی نہیں بنایا، کافر نہیں بنایا، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ دنیا کی ساری دولتیں جو ہیں اس ایمان کو اگر خریدنا چاہے تو یہ ایمان کی دولت نہیں مل سکتی۔ وَلَا يُؤْتِيَ الْإِيمَانَ إِلَّا مَن يُحِبُّ۔ بن عامر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، یہ دولت صرف اس شخص کو ملتی ہے، صرف اس شخص کو جسے اللہ اپنا پسندیدہ اور محبوب بنا لیتے ہیں۔ یہ جہمیہ گمراہ ہو گئے، مرجیہ گمراہ ہو گئے، قدریہ گمراہ ہو گئے، خارجی گمراہ ہو گئے، اور ائمہ حدیث نے ایک ایک فرقے پہ کئی رد لکھے۔ امام دارمی رحمہ اللہ نے الرد علی الجہمیہ کے نام سے ایک مستقل کتاب لکھی اس فرقے پہ، صرف اس وجہ سے کہ یہ ایمان کی تعریف میں تباہ و برباد ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، زبان سے کچھ کہو ٹھیک ہے، نہ کہو تب بھی ٹھیک ہے، نماز روزہ کرو تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو تب بھی کوئی فرق، آپ کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ امام ابن مندہ رحمہ اللہ بڑے چوٹی قصے کا امام ہے جنہوں نے الرد علی الجہمیہ کے نام سے مستقل عربی کے اندر کتابیں لکھی ہیں۔ کاش آپ کو عربی آتی ہوتی، آپ عربی سیکھتے، سمجھتے، پھر یہ کتابیں پڑھتے، آپ کے ایمان میں بڑی روحانیت آتی، بڑی لطافت آتی، بڑی مٹھاس اور عزویت آتی۔ خلوت کی گھڑیوں کے اندر آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں، آپ کو اللہ نے صحیح العقیدہ مومن مسلمان بنایا ہے۔
آپ کو اللہ نے عقیدہ توحید سے نوازا ہے، عقیدہ سنت سے نوازا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ کتنے خوش نصیب انسان ہے، خوش بخت انسان ہے۔ تو اللہ نے ان لوگوں کی صفات، متقین کی صفات میں پہلی صفت کیا کہا ہے؟ جن کے لیے یہ قرآن ہدایت کا سبب ہے، جن کے لیے یہ قرآن نور ہے، روشنی ہے۔ پہلے لوگ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ غیب پہ کس طرح ایمان رکھتے ہیں؟ انشاءاللہ کل کی نشست میں اس کا بھی تذکرہ کریں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب کا کیا معنی ہے، کس طرح وہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں؟ جو متقین کی پہلی صفت ہے، جن کے لیے اللہ نے اس قرآن کو نور ہدایت بنا کر بھیجا، روشنی بنا کر بھیجا، ان کے لیے آبادی جو ہے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا کر بھیجا اور جہنم سے دوری کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو گمراہ کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، زندہ رکھے کتاب و سنت پہ، موت نصیب فرمائے کتاب و سنت پہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔